بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ سید وقاص شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام علاقائی سیاست میں۔ ناظرین، اس پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار رفعت اللہ اورکزئی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، ہم کوشش کریں گے کہ ہم فون کے ذریعے غلام علی صاحب جو کہ رہنما ہیں جے وائی کے اور نامزد گورنر خیبر پختونخوا ہے، تو ان کو بھی ہم فون پر لیں اور ان کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں گورنرشپ کے حوالے سے اور پی ڈی ایم کے حوالے سے، تو ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ فون پر موجود ہوں گے بہراللہ ایڈوکیٹ صاحب جو کہ امیر ہیں جماعت اسلامی پشاور ریجن کے، اور اس کے ساتھ عطاء اللہ صاحب جو کہ ترجمان ہیں انجمن فاروقیہ پاڑا، تو ان سے بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان سے بھی ہم بات کریں۔ اور پاڑا چنار سے تقریباً 15 سال پہلے جو لوگ بے دخل کیے گئے تھے، 100 کے قریب خاندان ہیں، ابھی تک وہ وہاں پر آباد نہیں ہوئے اور ان کا مسئلہ جو کا تو ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ ان سے بھی ہم اس پروگرام میں ان سے بھی ہم بات کریں۔ ناظرین، پروگرام میں جو موضوعات ہیں سب سے اہم موضوع آرمی چیف کے حوالے سے ہے۔ سوشل میڈیا پر اور میڈیا چینلز پر بہت زیادہ چیمے گوئیاں ہیں، افواہیں چل رہی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف کو توسیع دی جا رہی ہے۔ کچھ چینلز اور کچھ ذرائع یا کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آرمی کچھ نام لے رہے ہیں کہ یہ متوقع آرمی چیف ہو سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر ہم جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو کہ ہمارے آرمی چیف ہیں ان کی مصروفیات کو دیکھیں تو گزشتہ روز وہ پشاور میں تھے، آج بھی پنجاب کے مختلف علاقوں میں وہ الوداعی دورے کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں رفعت صاحب آپ سے کویسچن کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی جو آج تقریر ہے، انہوں نے وزیر آباد میں جو خطاب کیا ہے دھرنے کو، تو وہ بھی بہت انہوں نے ایک بار پھر بہت امپورٹنٹ جو پوائنٹس ہیں، نقطے ہیں، وہ اٹھائے ہیں۔ لیکن آرمی چیف کے حوالے سے آپ کی کیا خبریں ہیں کہ آرمی چیف صاحب کو توسیع مل جائے گی؟ خصوصاً نواز شریف یا جو پی ایم ایل این کے ساتھ جو قریبی میڈیا ذرائع ہیں، تو وہ یہ خبریں دے رہی ہے یا لیک کر رہی ہے کہ شاید موجودہ آرمی چیف صاحب کو توسیع دی جائے۔ بہت شکریہ وقاص صاحب۔ یہ چند دنوں سے یہ اسپیکولیشنز یا جو افواہیں ہیں، یہ تو ان کا ایک بازار گرم ہے۔ لیکن ابھی میں جب دفتر آ رہا تھا تو اس دوران ہی جو ہے نا وہ آئی ایس پی آر کا ایک بیان آیا ہے جس میں آپ نے ذکر بھی کیا، وہ آج آرمی چیف نے جو ہے نا وہ شاید منگلا کا دورہ کیا ہے۔ بالکل، دو جگہ کا انہوں نے دورہ کیا، 2 اسٹیشنز کا۔ تو اس پریس ریلیز کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ جنرل باجوہ صاحب کی الوداعی فیئر ویل وزٹس ہے۔ تو اگر یہ فیئر ویل وزٹ ہے تو پھر اس کے بعد تو میرے خیال میں جتنی بھی یہ جو افواہیں ہیں، یہ چمگوئیاں ہیں، تو وہ ان کو دم توڑ دینا چاہیے، کیونکہ اب تو جو ہے نا بالکل اس میں صاف طور پر کہا جا رہا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ کل پرسوں سے جو ہے نا بہت سارے فارمولوں کی بات ہو رہی تھی، اس میں کچھ ولاگز جو ہے نا وہ کچھ لندن سے بھی لوگوں نے ولاگز کیے ہیں جو وہاں پہ موجود ولاگ آپ کہہ سکتے ہیں۔ ہاں بالکل، نواز شریف صاحب شریف فیملی کے قریبی جو ولاگرز ہیں انہوں نے کیے ہیں۔ وہ اب نہیں، وہ جس ولاگ کی میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ جو ہے نا وہ شریف فیملی کا، اس کا میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن وہ تو مجھے کریڈیبل صحافی جو ہے نا وہ تو لازمی نہیں ناجی کی آپ جو ہے نا اس کی بات کر رہے ہیں، تو وہ تو اس طرح کا جرنلسٹ نہیں ہے۔ تو میں کسی اور کا کہہ رہا تھا۔ خیر، باقی ادھر تو بہت سارے ہیں، جیسے وہ جو ادھر مریم نواز کے ساتھ کچھ تصویریں جو ہے نا صحافیوں نے کھینچی تھی، تو اس پہ بھی بڑے جو ہے نا وہ یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ یہ سارے لفافی ہے، جو بھی ہے، یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ اس پہ بہت زیادہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ لیکن انیک ناجی صاحب وہ بالکل کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، لیکن اگر ہم گزشتہ کچھ عرصے سے ان کے ٹویٹس دیکھیں، ان کے جو پروگرامز یا ویلاگز دیکھیں، تو وہ زیادہ تر پی ایم ایل این کی سیاست کے ارد گرد گھومتی ہے۔ تو ویسے ہی شک چلا جاتا ہے کہ شاید کسی نے فیڈ کی ہو یہ سٹوری ان کو بھی۔ وہ بالکل جو ہے نا وہ اس کے کچھ ولاگز اس طرح تھے کہ جب یہ حکومت تبدیل ہوئی ہے، لیکن وہ پھر اس کا ایک ایسا ولاگ بھی آیا جس میں جو ہے نا اس میں پی ایم ایل والوں نے جو ہے نا میرے خیال میں اس کے خلاف جو ہے نا کورٹ جانے کا فیصلہ کیا تھا، کچھ اس طرح کی۔ لیکن وہ بھی شاید کچھ کنفیوژن تھی، وہ اپنے بات پہ اڑا رہا، اس نے کہا کہ جو میں نے بات کی ہے وہ میں اس پہ بالکل جو ہے نا اسٹینڈ کرتا ہوں۔ تو ایسی بات نہیں ہے، یہ تو جو ہے نا وہ جو صحافی ہے وہ بالکل، آپ بھی صحافی ہے، معلوم ہو جاتا ہے کہ کون جو ہے نا وہ، ایک تو وہ جو دونوں طرف کے جو ہے نا ایک وہ جو ان کے چہیتے ہیں، ان صحافی میں اس کا شمار نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، صحیح، میرے خیال میں ہاں بالکل۔ تو یہ خبریں جو فیڈ کی جا رہی ہیں پی ایم ایل این کی جانب سے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا آپ کے خیال میں کہ ٹائم ہے باجوہ صاحب کی جو ٹینیور ہے تو ختم ہو رہا ہے، نئے چیف کی جو تقرر کے لیے پروسیس ہے تو ویسے بھی آن گوئنگ ہے، وہ چل رہی ہے،
تو ایسے میں پی ایم ایل این کی جانب سے توسیع بارے خبریں میڈیا کو لیک کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ دیکھیں، یہ آپ کے نوٹس میں ہوگا کہ یہ حالیہ دنوں میں 2-3 مرتبہ شہباز شریف صاحب سے یہ سوال کیا گیا. جی. یہ ابھی جب لندن میں سے آ رہے تھے تو اس وقت بھی میڈیا نے ان سے یہ سوال کیا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا. لیکن اس سے پہلے 2-3 دن پہلے اس نے جو لاہور میں ایک پریس کانفرنس کی تھی، وہاں پہ اس نے یہ کسی نے اس سے یہ سوال کیا. جی. تو اس نے کہا کہ یہ وقت پر جو ہے نا اس کا فیصلہ ہوگا، جب اس کا وقت آئے گا تو یہ اپائنٹمنٹ ہو جائے گی. مجھے جو لگتا ہے یا جو میں تھوڑا بہت جو ہے نا اس کو فالو کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ اس کا اپنا جو ٹائم ہے وہ میرے خیال میں نومبر کے اینڈ تک ہے. جی. 28 نومبر ہے اور 28 نومبر لاسٹ نومبر کے اینڈ تک ہے. تو اس میں آرمی جو ہے نا وہ اصل میں وہاں پہ تو چین آف کمانڈ کی ایک بات ہوتی ہے نا، کہ جب آپ اگر یہ پہلے سے کوئی ایسی اپوائنٹمنٹ اناؤنس ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے نا وہ 2 آرمی چیف ایک قسم کے جو ہے نا وہ ایگزسٹ کر جاتے ہیں نا اس وقت، کیونکہ ایک آنے والا بھی ہوتا ہے اور ایک جو موجودہ ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے. تو پھر یہ چین آف کمانڈ میں جو ہے نا اس میں شاید کوئی مسئلہ آتا ہے، کیونکہ پھر وہ سارے لوگ جو ہے نا جو نیا آرمی چیف خاصا کسی اگر کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو اس میں ادروائز تو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ادارے کو بھی پتہ ہے باجوہ صاحب جا رہے ہیں، پوری دنیا کو پتہ ہے، خود بھی کہہ رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، الوداعی ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. تو ایسے میں اگر نئے آرمی چیف کی تعیناتی بارے بات ہو جائے، اس کو پبلک کیا جائے، تو یہ جو مسئلہ چل رہا ہے، آپ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو پورا مسئلہ ہے تو یہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے، اس مسئلے کے حوالے سے تو اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس میں کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہے، یہ میرا کوئی ایشو نہیں رہا. کہ آپ مانتے ہیں عمران خان صاحب کی بات کو؟ تو جب وہ کہہ رہے ہیں خود تو کیسے نہ مانوں، مطلب یہ جب وہ خود کہہ رہا ہے تو اب ہمیں تو یہی عمران خان صاحب تھے. شکر ہے آپ خان صاحب کی بات کو مان گئے، اسی لیے تو میں شروع سے کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کی ٹھیک بات ہے تو ہم مانتے ہیں. وہ اگر اس سول سپریمیسی کی بات کرتے ہیں تو ہم وہ بھی مان لیں گے، لیکن وہ نہیں کر رہے ہیں نا، بہت سارے ایشوز ہیں. اچھا، اس میں یہ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو میں جس کی طرف آپ کو اشارہ کر رہا تھا کہ یہ جو چین آف کمانڈ، تو یہ ایک واقعی جو ہے نا بڑا ایک سنجیدہ معاملہ ہے. یہ میرے خود بھی جو ہے نا ایک جو آرمی افسر تھا، ریٹائر تھا، اس سے میری بات بھی ہوئی تھی. اس نے کہا کہ یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ جو ہے نا ایک آرمی چیف کا 1-2-3 ہفتے ہے تو اس سے پہلے کوئی جو ہے نا وہ اناؤنس ہو جائے. لیکن آپ کو اس میں جو ہے نا، چلے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کو کیوں اتنی زیادہ دلچسپی ہے؟ تو یہ اپنے ٹائم پہ ہو جائے گا، اس میں کیا آپ اتنا جو ہے نا اس کو سنجیدہ لے رہے ہیں؟ نہیں، پریشر ہے، یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف پی ڈی ایم کہہ رہی ہے، مولانا صاحب یہ کہہ چکے ہیں ریکارڈ پہ، بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ چکے ہیں، پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو مسئلہ ہے آرمی چیف کی تعیناتی سے یا ان کی جو تقرری سے. تو اگر ان کو مسئلہ ہے تو آپ ٹائم پہ کر لینا اعلان، آپ کیوں نہیں کر رہے ٹائم؟ اچھا، اب جو عمران خان کون سی مجبوری ہے آپ کو، کس چیز کا ڈر ہے، آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ جو ابھی 1-2 دنوں سے عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ جو ہے نا وہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہا. جی. تو یہ عمران خان صاحب یہ بات آپ کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب یہ حالانکہ جو ہے نا یہ جو مومنٹ جو مارچ شروع ہوا تھا وہ تو بات ہی جو ہے نا اس نے یہاں سے شروع کی تھی کہ یہ سارے ڈاکو ہے، چور ہے، ان کی یہ جو ہے نا مطلب یہ مناسب نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کریں. تو اب یہ خان صاحب کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ خان صاحب تو یہی کہہ رہے تھے کہ میں کروں گا، کہ میں لوگ مجھے چاہتے ہیں اور لوگوں نے پی ڈی ایم کو مسترد کیا ہے. میری حکومت تھی، میری حکومت سازش کے ذریعے زبردستی گرائی گئی ہے، دھوکے سے گرائی گئی ہے، تو یہ میرا استحقاق تھا کہ میں آرمی چیف کو اپوائنٹ کروں. نہیں تو ابھی تو خان صاحب وزیر اعظم نہیں ہے نا، اب تو اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، کیسے وہ کرے؟ تو یہی تو وہ کہہ رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میری حکومت سازش کے ذریعے گرائی گئی. اچھا، یہ اس میں آپ کو عمران خان صاحب کی کوئی چال وغیرہ تو نظر نہیں آ رہی ہے؟ کس میں؟ یہ آرمی چیف کی جو ایک دم وڈرا کر گیا. میں تو شروع دن سے اپنی اس پہ موقف پہ قائم ہوں. اچھا، آپ سے یہ کویسچن تو میرا آپ سے تھا کہ آپ آج عمران خان صاحب کی بات کو آپ مان گئے ہو، اس سے پہلے آپ نہیں مان رہے تھے. یہ بات تو پی ڈی ایم بھی نہیں مان رہی تھی، پی ڈی ایم تو آج بھی نہیں مان رہی. شکر ہے، چلو شکر ہے آپ تو مان گئے ہو. نہیں یہ میں یار یہ میں آپ کو بات بتاؤں، یہ آپ بھی غلط سمجھ گئے ہیں. کس کو؟ میں مطلب یہ ہے کہ اگر خان صاحب کوئی اچھی جو ہے نا کوئی اچھی بات کرتے ہیں، کوئی ملک کے حوالے سے جو ہے نا وہ اچھا سوچتے ہیں، کوئی یہاں اس کی حکومت ہے تقریباً 10 سالوں سے، یہاں پہ اگر ان کے کوئی اچھے پروجیکٹس ہے، کوئی جو ہے نا وہ جیسے ہیلتھ اسکیم ہے، تو اس کو ہم نے اس کی تعریف ہی کی ہے. ایسی بات نہیں ہے، ہر بات کی ہم جو ہے نا تنقید برائے تنقید نہیں کرتے، ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ تنقید برائے اصلاح ہو. خان صاحب کی بات یعنی آپ یقین کرتے ہیں، آپ کے خیال میں آپ مطمئن ہیں، خان صاحب کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے آرمی چیف سے، جو بھی آئے ادارے میں میرٹ پہ آ جائے تو مجھے کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ تو اب وہ کہہ رہے ہیں نا. اب تو میرے خیال میں مجھے جو لگتا ہے وہ یہ خان صاحب اس وجہ سے ابھی یہ بات کر رہے ہیں کیونکہ
اس کے پاس اب جو تحریک چلانے کے لیے بہت سارے جو ہے نا وہ اور چیزیں آ گئی ہے. اچھا, پہلے تو اس نے اس بات کو جو ہے نا وہ اور کون سی چیزیں آ گئی آپ کے خیال میں آرمی چیف کے علاوہ؟ اس کے علاوہ ایک تو اس پر جو حملہ ہوا ہے اب یہ اس کے پاس جو ہے نا ایک بہت بڑا وہ ہے کہ, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو الیکشن کی بات کر رہے ہیں کہ آپ الیکشن اناؤنس کریں, یہ بھی جو ہے نا کسی طور پہ جو ہے نا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. الیکشن کا تو وہ شروع دن سے کہہ رہے ہیں, جس دن سے خان صاحب کی حکومت گئی ہے تو اسی دن سے خان صاحب کہہ رہے ہیں, متواتر مسلسل کہہ رہے ہیں کہ آپ دوبارہ الیکشن کرائیں, لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں کہ لوگ جسے چاہیں وہ حکومت دے دے, لیکن جو کچھ لوگ ہیں, کچھ سازشی ہیں یا کچھ ہینڈلرز ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کام نہیں ہے, آپ پیچھے بیٹھ جائیں, عوام کو فیصلہ کرنے دیں. لیکن آپ کے خیال میں خان صاحب کی بات صحیح ہے؟ نہیں, دیکھیں الیکشن تو جو ٹینیور ہے, جی جو ٹینیور پورا ہوگا تو الیکشن ہو جائے گا. تو اب اس سے پہلے کیسے الیکشن؟ نو سر, وقت سے پہلے الیکشن یہ تو غیر آئینی نہیں ہے. بہت مرتبہ ہوئے الیکشن وقت سے پہلے, 4 سال بعد بھی ہوئے, 3 سال بعد بھی ہوئے الیکشن. اس کے لیے نہیں, تو اس کے لیے کوئی کنکریٹ وجہ نہیں ہے نا, کوئی کرائسس نہیں ہے, یہ تو خان صاحب کی خواہش ہے, یہ تو خان صاحب کی خواہش ہے. ایسے کوئی مطلب ملک میں ایسی صورتحال نہیں ہے, سارے ادارے جو ہے نا ایک پیج پہ ہے, خان صاحب دوسری سائڈ پہ ہے. تو اب اکیلے اس طرح اس کے پاس ایسی کوئی جو ہے نا کرائسس نہیں ہے کہ آپ اس میں جو ہے نا یہ مڈ ٹرم الیکشن کریں. اچھا وہ بھی, اچھا میری بات سنیں, اس میں جو سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت ابھی بھی قومی اسمبلی میں سب سے بڑی جماعت ہے, تو وہ اگر اسمبلی سے باہر ہے, وہ اس سسٹم کا حصہ نہیں ہے, تو وہ مطالبہ نہیں کر سکتا کہ آپ الیکشن کریں. یہ کس نے اس سے کہا کہ آپ اسلامی اسمبلی سے باہر جائیں؟ کس نے اس کو کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں؟ خود ہی اس نے فیصلہ کیا, انہوں نے احتجاجاً فیصلہ کیا ہے, اور ان کا غلط فیصلہ کیا نا, تو وہ تو سیاست ہے نا, اپنی سیاست میں انہوں نے یہی فیصلہ کیا. سیاست اگر کرنی تھی تو یہ جو یہاں کی ان کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں, اس سے استعفیٰ دے دیتے. پنجاب میں ان کی حکومت ہے, وہاں سے جو ہے نا ان کا ساری اسمبلی استعفیٰ دے دیتی. خیبر پختونخوا سے استعفیٰ دے دیتے, گلگت بلتستان میں ان کی حکومت ہے, گلگت بلتستان میں ان کی حکومت ہے. حکومت ہے. کیا کرنا تھا, پی ڈی ایم نے اگلے دن الیکشن اناؤنس کر کے ادھر اپنے لوگ بٹھانے تھے. تو ٹھیک ہے نا, اب تو پھر یہ جو ہے نا پھر انتظار کریں نا, جب اگر اس طرح نہیں ہو سکتا ہے تو پھر انتظار کریں. یہی بات پی ڈی ایم کے حوالے سے آپ نہیں سمجھتے کہ پی ڈی ایم کو تھوڑا انتظار کرنا چاہیے تھا کہ انہوں نے وقت سے پہلے خان صاحب کی حکومت گرائی؟ یہ تو میں دیکھیں, اس پہ تو میرا پہلے سے ایک موقف ہے کہ خان صاحب کو جو ہے نا اپنا ٹرم پورا کرنا چاہیے تھا, جی اس کو جو ہے نا یہ وقت دینا چاہیے تھا. اور میرے خیال میں اب جو ہے نا یہ پی ڈی ایم کو اپنی اس غلطی کا احساس بھی ہوا ہوگا, کیونکہ جس طرح خان صاحب یعنی ان جب یہ 6 مہینے پہلے اس کی جب حکومت ختم کی جا رہی تھی تو اس وقت یعنی آپ خود دیکھ لیں کہ ایسا یعنی ٹائم آ گیا تھا کہ ادھر خیبر پختونخوا میں بھی ہم یہ وزراء کو بلاتے تھے تو یہ اپنے ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تھے. تو یہ جو ہے نا یہ غلطی اب وقتاً فوقتاً یہ پی ڈی ایم کے رہنما اس کا اظہار بھی کرتے آئے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی. آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم نے غلطی کی ہے؟ بالکل غلطی کی ہے, لیکن پی ڈی ایم تو کہہ رہی ہے کہ ہم ریاست کو بچا رہے ہیں, ہم مشکل فیصلے کر رہے ہیں, جو پیٹرول بڑھا رہے ہیں قیمتیں, جو مہنگائی کر رہے ہیں, تو یہ ریاست بچا رہے ہیں. یہ کیا ہوا, مطلب ان کے آنے سے بھی کوئی فرق پڑا ہے؟ نہیں, یہ تو کوئی میراب سے ہے. ہاں نہیں ہوا ہے نا, یہ میرے خیال میں جو ہے نا یہ اگر یہ خان صاحب کو انہوں نے, میرے خیال میں تو انہوں نے خان صاحب کو حقیقی طور پر ایک لیڈر بنا دیا ہے. تو اب لیڈر بن گئے خان صاحب؟ اب بالکل بن گئے ہیں. جس طرح کی آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے, جس طرح کی لوگ اس کا رسپانس کر رہے ہیں بالکل جو ہے نا مطلب پہلے اس طرح کا رسپانس ہم نے نہیں دیکھا. پی ڈی ایم والے تو خیر نہیں مانیں گے کہ خان صاحب لیڈر بن گئے, وہ تو کہہ رہے ہیں نہیں وہ لیڈر تو ہے اس میں. تو چلیے آپ مانتے ہیں, آپ ایک انڈیپینڈنٹ صحافی ہیں, جرنلسٹ ہیں, اگر آپ مانتے ہیں میرے خیال میں تو پھر پی ڈی ایم والوں کو بھی ماننا چاہیے. اور پی ڈی ایم کے ساتھ جو ہوا ہے, بلکہ میں اس کے ساتھ یہ بھی جو ہے پی ڈی ایم کے ساتھ یہ کس نے کی, یہ جو ابھی جو ان کی یہ پوزیشن ہے, یہ صورتحال ہے, تو یہ کس نے پی ڈی ایم کے ساتھ کیا, کس نے کہا پی ڈی ایم کو کہ آپ آ جائیں سارے اکٹھے ہو جائیں اور خان صاحب کی حکومت گرائیں؟ کس نے کہا, ایک تو ان کی اپنی غلطیاں ہیں اچھا جو ہے نا, خود انہوں نے آ کے پھر اس کے بعد جو ہے نا حکومتی عہدوں پر جو ہے نا قابض ہو گئے, اور اس کے بعد سے الیکشن بھی ہار رہے ہیں. کہیں جو ہے نا ان کی مطلب وہ نہیں ہے, اس کے مقابلے میں جو خان صاحب ہے دن بدن جو ہے نا اس کا جو مقبولیت کا گراف ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے. تو وہ اپنے طور پہ جو ہے نا یہ میں آپ کو صرف جو ہے نا صورتحال بتا رہا ہوں. خان صاحب جو کر رہے ہیں اس سے مجھے اختلاف ہے, لیکن جو صورتحال کس چیز سے آپ کو اختلاف ہے خان صاحب کی؟ یہی کہ وہ جو احتجاج کر رہے ہیں وہ اب اگر ان کی حکومت ختم ہو گئی ہے تو ان کو بیٹھنا چاہیے, یہ ٹرم مکمل کرنا چاہیے. یہ جو چلے خان صاحب کی تو حکومت ختم ہو گئی, ان کی جائز حکومت تھی, انہوں نے الیکشن جیتا تھا, وہ آئے تھے, لوگوں نے ان کو ووٹ دیا تھا. اس سے پہلے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب لانگ مارچ کر رہے تھے, اس سے پہلے جو پی ایم ایل این کی جو پارٹی تھی وہ کر رہی تھی, پھر مولانا صاحب کس چیز کے لیے کر رہے تھے لانگ مارچ, تو وہ بھی کر رہے تھے لانگ مارچ, انہوں نے بھی روڈ بلاک کی تھی. مولانا صاحب نے تو پتہ نہیں کتنے دن اسلام آباد میں ڈیرے ڈالے تھے.
نہیں وہ میرے خیال میں اس طرح کی نہیں تھی. یہ سارے جو ہے نا اب 2 دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ موٹر وے بند ہے, جی ٹی روڈ بند ہے. تو ان کے پاس وہ نہیں تھا نا, ان کے پاس اتنے لوگ نہیں تھے مولانا صاحب کے پاس. لوگ تو ہر جماعت کے پاس ہوتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ آپ جو ہے نا یہ غلط بات ہے میرے خیال میں. یہ ہر جماعت کے پاس جو ہے نا اتنے لوگ ہوتے ہیں. مولانا صاحب نے کہا تھا کہ میں جاؤں گا, میں اسلام آباد کو بالکل چوک کروں گا, اسلام آباد کو بالکل میں وہ کروں گا نا, سیج کروں گا. تو یہ تو مولانا صاحب بھی کہہ رہے تھے. ایک تو وہ کر سکے نہیں کر سکے, کیونکہ پھر وہاں پر اس ٹائم پر جو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کچھ تھوڑے سے سخت فیصلے آ گئے اور ان کو پہنچائے گئے. ایک تو مولانا صاحب کی وہ آزادی مارچ تھی نا, آزادی مارچ, جو انہوں نے میرے خیال میں جا کے وہاں پہ 2 دن رہے اور پھر جو ہے نا فوراً آ گیا. ایک وہ تھی, اور ایک کی دوسری بھی ایک جو ہے نا وہ تو ساری جماعتوں کی ہو گئی تھی. بالکل, تو سردی کی وجہ سے پھر وہ تھوڑا سا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ کیا ہے کہ مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ حکومت ختم ہو جائے گی, مجھے بتایا گیا ہے. ان کو بھی کسی نے وہ کیا ہوا ہے نا, کسی نے ان کو تسلی دی گئی ہوگی. یعنی وہ ایک سافٹ قسم کی مارچ کر رہے تھے. وہ جو ہے نا ڈائلاگ پہ بلیو کرنے والے تھے. وہ انہوں نے کبھی قانون جو ہے نا ہاتھ میں لینے کی کوشش نہیں کی ان کے لوگوں نے. تو یہ خان صاحب جو ہے نا یہ بالکل ہارڈ لانگ مارچ کرتے ہیں. غلام علی صاحب یہ روڈ بھی بلاک کرتے ہیں. یہ جو ہے نا کسی کی بات بھی نہیں مانتے. یہ جو ہے نا وہ اداروں کے خلاف وہ پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں. ان کو غلام علی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں, نامزد گورنر خیبر پختونخوا اور سابق سینیٹر ہیں, رہنما ہے جمعیت علماء اسلام کے خیبر پختونخوا سے. غلام علی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ خیبر ٹی وی کے ساتھ بات کرنے کا. غلام علی صاحب, گورنر کے حوالے سے آپ کی نامزدگی ہوئی ہے, اس حوالے سے جو پی ڈی ایم حکومت میں شامل جماعتیں ہیں ان سے بھی ہم نے بات کی ہے. پھر امیر علی خان صاحب نے انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ان سے جب بات کی گئی تھی تو آپ کے حوالے سے کی گئی تھی. تو وجہ کیا ہے کہ گورنر آپ نامزد کیے گئے ہیں, ابھی تک آپ نے حلف نہیں لیا, وجوہات کیا ہیں؟ کوئی وجوہات نہیں ہے. سیاسی جماعتوں کا مسئلہ ہے, انشاءاللہ جلدی حل ہو جائے گا, 1 دن 2. کیونکہ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ کافی مصروف ہے اور کافی سعودی عرب گئے, پھر اب مصر گئے, اب لندن میں گئے, کچھ ملکی مجوس ڈالے, تو اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے. لیکن سیاسی جماعتوں کا مسئلہ ہے, بڑوں کا مسئلہ ہے, انشاءاللہ ہوگا. درمیان میں کوئی اختلافات نہیں ہے. اچھا, رفعت اللہ اور اعزئی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں اس پروگرام میں, وہ بھی آپ سے کویسچن کریں گے. جی رفعت صاحب. جی صاحب, یہ بات تو ہم پورے جو ہے نا 1 مہینے سے سن رہے ہیں کہ آپ بھی میڈیا میں اکثر آ کے بات کرتے ہیں کہ جی وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, کل ہو جائے گا, پرسوں ہو جائے گا. 1 مہینہ تو اس میں گزر گیا ہے, اور یہ جو اتنی اختلافات ہے پی ڈی ایم کے اندر کہ اب آپ کا جو ہے نا باقاعدہ کلیئر بھی ہو گیا ہے, اس کے باوجود بھی جو ہے نا آپ کا حلف برداری کی تقریب کہ ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا. پی ڈی ایم اور حکومت کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے, اور نہ کوئی اس طرح اختلافات کا کوئی سنگل سٹیٹمنٹ سامنے ہے. سٹیٹمنٹ کی بات نہ کریں نا غلام علی صاحب, سٹیٹمنٹ کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے ہو گئے یہ حکومت جو ہے نا وہ تبدیل ہوئی ہے, خان صاحب کی حکومت چلی گئی, آپ لوگوں کی پی ڈی ایم کی حکومت ہے. ان 6 مہینوں میں جو ہے نا ایک گورنر آپ نہیں لگا سکے. نہیں خیر, یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے گورنر, یہ عام آدمی کے لیے بڑی بات ہے. ہم تو سیاسی کارکن ہیں, جو ڈیوٹی حوالے ہوتی ہے وہ کریں گے, اور انشاءاللہ یہ ہو جائے گا, آپ جلدی سن لیں گے. یہ اصل میں رفعت صاحب کو جلد اسی لیے ہے کہ خبریں آ رہی ہیں کہ وفاقی حکومت گورنر راج خیبر پختونخوا اور پنجاب میں گورنر راج کے نفاذ پر غور کر رہی ہے, تو اسی حوالے سے پھر رفعت صاحب کو تھوڑی سی جلدی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہم غلام علی صاحب سے بات کریں گے کہ ڈیلے کیوں ہے. جلدی دیکھو, ہمارے ایک سیاسی جماعت کر رہی ہے, نقصانات اٹھا رہی ہے مسلسل. جی جلدی کیا اچھا کام نہیں, لیکن انشاءاللہ ہو جائے گا, آپ بے فکر رہیں انشاءاللہ. اچھا, یہ غلام علی صاحب, یہ اللہ کریں کہ آپ جو ہے نا آپ گورنر کا عہدہ جلد از جلد سنبھالیں, لیکن اس میں ایک سوال یہ بنتا ہے کہ آپ کی جماعت, آپ کا جو بیٹا ہے وہ پشاور کا بادشاہ ہے, میئر ہے. ہاں, مطلب بادشاہ میں سمجھ لو نا, منتخب ہے, الیکٹڈ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 62,000 ووٹ لیے, یہ اب تھوڑا سا پاورز ہے, اس کی پاورز کی بات کر رہا ہوں. اور کیول تھوڑا جو ڈائیکاٹو میں ہے تو اس پہ تھوڑا سا ایشوز ہیں, لیکن منتخب میئر ہیں. اچھا جی جی, جو یعنی آپ کا بیٹا میئر ہے پشاور کا, اور اب اگر آپ کی حلف برداری ہوتی ہے تو آپ گورنر بن جائیں گے, تو یہ سارے عہدے آپ لوگ اپنے گھر میں ہی تقسیم کر رہے ہیں, جماعت میں اور کوئی نہیں ہے.
نہیں تو میں نے گھر میں کہتا تھا کہ پورا پاکستان کے تمام سیاسی جماعتیں میری اور یہ موجودہ حکومت جی اور عمران خان وزیر اعظم تھا اور میرے بیٹے نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 65,000 ووٹوں سے شکست وہ ہمیں پتہ ہے، وہ تو ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہے اگر میرا بیٹا پراسس سے آتا ہے یا میں ایک پراسس سے ڈسٹرکٹ ناظم بنا، اس شہر سے 2-3 بار کونسلر بنا، تو کیا پراسس سے آنا گھر میں ہوتا ہے؟ نہیں، وہ اگر میرا مطلب ہے اور عوامی طاقت اور قوت کے مطابق اگر پھر بھی کڑو گے تو پشاور سے ان کو شکست دوں گا اللہ تعالیٰ کے فضل سے. جی یہ یاد رکھو، پشاور کے شہری جو محبت پیار ہمارے ساتھ کرتے ہیں اور جو خدمت ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں. میں 79 سے اس شہر کی خدمت کر رہا ہوں اور یہ شہر کے باقی مائیں بہنیں ہمارے ساتھ دیتے رہیں گے اور دیتے ہیں. غلام علی صاحب، آخری کوشچن ہے کہ کتنے دن لگ سکتے ہیں آپ کے خیال میں، یعنی آج یا کل میں اعلان ہو سکتا ہے، یعنی آپ حلف لے سکتے ہیں؟ میرا خیال 2-4 دن میں 2-4 دن میں. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ غلام علی صاحب. ناظرین، غلام علی صاحب حاجی غلام علی سابق سینیٹر اور خیبر پختونخوا کے لیے نامزد گورنر، تو وہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ اسی امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ 2-3 دن میں ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ حل ہو جائے، اور وہ تو امید سے تھے کہ 2-3 دن میں بہت جلد، بلکہ ان کے جو الفاظ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد وہ حلف لے لیں گے اور بحیثیت گورنر خیبر پختونخوا وہ ان کی تعیناتی ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو بہت اور بھی ہمارے پاس ایشوز ہیں، لیکن آج عمران خان صاحب کا جو خطاب ہے وزیر آباد میں، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ ملک بنانا ریپبلک بننے جا رہا ہے. میرے حکومت ہے پنجاب میں اور میں پارٹی چیئرمین کی حیثیت سے ایک FIR تک درج نہیں کرا سکتا کیونکہ پنجاب کی پولیس کسی اور کی اشارے کی منتظر ہے. تو آپ کا اتفاق ہے خان صاحب کے اسٹیٹمنٹ سے کہ بنانا ریپبلک، ہاں بنانا ریپبلک ہے، ووٹ لوگ جمہوریت پسندوں کو یا جو جمہوری پارٹیاں ہیں ان کو دیتے ہیں اور اختیار کسی اور کے ہاتھ میں ہے. تو خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ اختیار عوام یا عوامی نمائندوں کو منتقل ہونا چاہیے. تو آپ اتفاق کرتے ہیں خان صاحب سے؟ مجھے صرف اس بات پہ جو ہے نا مجھے سوال ہے آپ سے، یا چلیں آپ جو ہے نا خود یہ دیکھتے ہیں سارے ایشوز، یہ خان صاحب کو یہ بات جو ہے نا اس کا آج علم ہو گیا ہے کہ اس ملک میں کون طاقتور ہے. 3.5 سال وہ حکومت میں رہے اور اس دوران جو ہے نا ایک تو یہ ہے کہ جب بندہ حکومت میں نہیں آتا ہے تو اس کو کوئی اندازہ نہیں ہوتا، لیکن اب تو یہ حکومت میں بھی آ گئے اور 3.5 سال تک جو ہے نا وہ 1 پیج والی حکومت تھی جی جو کہا جا رہا تھا. تو ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اب یہ بات کر رہے ہیں. اگر اس طرح کی بات ہوتی تو کبھی جو ہے نا اپنے حکومت کے دوران تو وہ بڑے جو ہے نا دعوے کرتے تھے کہ ہم جو ہے نا وہ ساری ادارے میرے ساتھ ہے، بڑی اچھی طریقے سے وہ حکومت کر رہے تھے، ان کو تجربہ نہیں تھا. 3 سال حکومت میں رہنے کے بعد جو ان کو تجربہ ہوا ہے تو اسی تجربے کی بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت میری تھی، طاقت تو کسی اور کے پاس تھا. اچھا، اب جب یہ کہہ رہے ہیں جب ان کو الیکشن نہیں دیا جا رہا ہے تو اب خان صاحب دباؤ بڑھانے کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ جب یہ حکومت سے گئے ہیں تو 6 مہینے تو اس کو بھی ہو گئے ہیں اور 6 مہینے جس دن اس کی حکومت ختم ہوئی اس دن اس نے ایک بڑی پریس کانفرنس کی کل پرسوں میں. اچھا، نہیں تو آپ کے خیال میں PDM کے پاس ہے اختیار؟ PDM پہلے تو خان صاحب پہ بات کریں نا. بریک کے بعد آتے ہیں، پھر میں آپ سے یہی کوسچن آپ کے سامنے رکھوں گا. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. جی ناظرین، ویلکم بیک. ریفر صاحب، اب بریک سے پہلے جو آپ سے کوسچن تھا میرا کہ خان صاحب نے 3 سال حکومت کی، ان کو پتہ چلا کہ ان کے اختیار میں یعنی ان کے پاس اختیار نہیں ہے، ان کے پاس طاقت نہیں ہے، یہ طاقت دراصل کسی اور کے پاس ہے. خان صاحب نے کہا کہ نیب ہونی تو میرے پاس چاہیے تھی، اگر یہ نیب چونکہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے تو میں خیال میں یعنی نیب کا کنٹرول تو کسی کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن خان صاحب نے چونکہ یہ کہا ہے تو اسی لیے میں آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں. خان صاحب کہتے ہیں کہ جمہوریت میں اختیار اور طاقت عوام کے پاس ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں یہ اختیار اور طاقت کسی اور کے پاس ہے. تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ خان صاحب کی جو بات ہے اس حد تک میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ جمہوریت میں اصل اختیار جو ہے وہ عوام کو ملنا چاہیے اور اس کے پاس وزیر اعظم کے پاس ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. لیکن یہ خان صاحب جو ہے نا آج بھی یہ بات نہیں کر رہے ہیں. تو ابھی جب ان کو جو ہے نا اتنا ان کو اقتدار سے نکالا گیا
تو اب ان کو یہ باتیں جو ہے نا یاد آنے لگی ہے. اور ابھی جو آپ یہ نیب کی بات کر رہے ہیں, ایک تو نیب کا ادارہ جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے نمبر 1. دوسری بات ہے کہ نیب کے خان صاحب کے دور میں نیب نے کتنے سارے کیسز بنائے اپوزیشن کے خلاف. ہر جو ہے نا ہر دوسرا اپوزیشن لیڈر, شہباز شریف, نواز شریف, یہ زرداری کے لوگ بھی, اور پتہ نہیں کتنے زیادہ 80% تو ان لوگوں نے اپنے ایک دوسرے پہ لگائے تھے, وہ جو کیسز تھے ان کے تھے. خان صاحب نے تو ان میں کم کیسز کیے ہیں. ان کی کاروائی جو ہے نا وہ مطلب خان صاحب نے جو ہے نا وہ سپیڈ اپ کی. جی تو یہ کیسے بات کر رہے ہیں خان صاحب کے جو ہے نا, اس کے باوجود یہ اور کیا کرنا چاہتے تھے, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کے علاوہ بھی اور کوئی. خان صاحب کہتے ہیں کہ جس نے کرپشن کی ہے اس کو جیل کے پیچھے ہونا چاہیے, جیل کے سلاخوں کے پیچھے. یہ تو ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, کیوں نہیں. تو اس میں اختلاف کیا ہے؟ نہیں, مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اب خان صاحب کے اپنے لوگ بھی جو ہے نا بہت سارے جو ہے نا ان کے خلاف بھی کیسز ہیں نا. خان صاحب نے تو اپنے لوگوں پہ بھی کیا نا کیسز, علیم خان پہ کیا, جہانگیر ترین کو انہوں نے سائڈ پہ کیا, انہوں نے نہیں کیا خان صاحب. مجھے اس صوبے میں ہم بات کریں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو BRT ہے اس میں کتنی کرپشن ہوئی ہے. یہ اربوں روپے کے پروجیکٹ. عدالت آزاد ہے, عدالت تو کہتے ہیں کہ عدالت آزاد ہے, تو جائیں نا عدالت میں. اس میں تو یہ حکومت جو ہے نا, یہ اگر یہ سپریم کورٹ نے سٹے کیا تھا تو یہ کون گیا تھا, یہ صوبائی حکومت گئی تھی, تو اس نے سٹے لیا تھا. ٹھیک ہے, صحیح ہے, صوبائی حکومت گئی تھی ایک کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ, انہوں نے اپنے لیے ریلیف لینا تھا, وہ ان کا کہنا تھا کہ یہ پروجیکٹ مکمل ہونے دے اس کے بعد پھر کرے تحقیقات. لیکن اسی ٹائم پر جو دوسرے اب کے پوزیشن ہمارے جو لوگ تھے, رہنما تھے, تو ان کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا, تو وہ جاتے سپریم کورٹ میں جاتے, اس کے خلاف جاتے اپنے کیسز کے لیے. تو وہ جا رہے ہیں اپنے کیسز کے لیے, اپنے کیسز بھی ختم کر رہے ہیں, نیب قانون میں تبدیلی بھی کر رہے ہیں, لیکن BRT کے لیے نہیں جا سکتے. نہیں, مطلب یہ صوبائی حکومت کو کیا ضرورت پڑ گئی جب اگر اس کی لوگ کہہ رہے تھے اب اتنا. جی خان صاحب کا تو خود جو ہے نا یہ زیرو ٹالرنس ہے کرپشن کے خلاف, اس کا ایجنڈا, اس کی حکومت ہے یہاں پہ, دوسرا ٹینیور ہے, 10 سال پورے ہو گئے ہیں. اگر کوئی بندہ جاتا ہے کسی, اس کو شک ہے کہ یار اس میں جو ہے نا وہ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے, پیسے کائے گئے ہیں جو ہے, تو جانا چاہیے نا. تو صوبائی حکومت عدالت آزاد کی نہیں ہے, آپ کے خیال میں عدالت آزاد ہیں, سپریم کورٹ میں انصاف ملتا ہے؟ نہیں ملتا, نہیں ملتا بالکل. یہ یعنی جو ہے نا عدالتوں پہ بڑے سوالات ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ عدالتوں پہ ہمیں اس پہ یعنی فیصلوں پہ تو ہمیں بات کرنی چاہیے, جی لیکن ہم یہ ملک کے ہمارے جو ہے نا بڑے سپریم ادارے ہیں جوڈیشری, ہم اس پہ کوئی ایسی تنقید نہیں کرنا چاہتے. بات نہیں ختم کر دی, پھر میں اور ٹاپک کے پاس کی طرف میں جاؤں گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مل رہی ہے انصاف, ہے آپ کی بات بالکل صحیح ہے. عدالتوں میں جو عام سائل ہے وہ خوار ہوتا ہے, ان کے کئی سال گزر جاتے ہیں, ان کو انصاف نہیں ملتا. لیکن اسی حوالے سے ایک ریلیٹڈ کیس ہے ہمارے اس پروگرام میں پاڑا چنار کے حوالے سے, کہ پاڑا چنار میں ناظرین, پاڑا چنار خیبر پختونخوا کا حصہ ہے, علاقہ ہے. وہاں پر آج سے تقریباً 15 سال پہلے کچھ ایشوز کی وجہ سے تقریباً 100 سے زیادہ خاندان ان کو بے دخل کیا گیا تھا. ابھی تک وہ بیچارے وہاں پر رول رہے ہیں, ابھی تک ان کی آبادکاری نہیں ہوئی. تو اسی موضوع پر ہم نے دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں عطا اللہ صاحب, جو کہ ترجمان ہیں انجمن فاروقیہ پاڑا چنار. عطا اللہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عطا اللہ صاحب, اس ایشو کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ یہ جو تقریباً 100 سے زیادہ خاندان ہیں ابھی تک وہ بے دخل ہیں, اپنے علاقوں میں نہیں جا سکتے, تو اس پر صوبائی حکومت نے اور مرکزی حکومت نے اب تک اس پر کتنا کام کیا ہے؟ جی یہ تقریباً 16 نومبر 2007 سے یہ لوگ ڈسپلیس ہیں اپنے علاقوں سے, اور ان کے تمام گھر اور دکانیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں, اور یہ تقریباً کوئی 700 خاندان ہیں. 700 ہاں, اور 700 خاندان ہیں. اور مطلب ہے کہ حکومت کی نااہلی سمجھیے کہ نہ تو صوبائی حکومت نے اور نہ مرکزی حکومت نے اب تک اس کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات کیے. مطلب یہ کہہ سکتا ہوں کہ ریاست جو ہے وہ اب تک اپنی آئینی اس سے مطلب ہے کہ اپنی آئینی ہے وہ پوری نہیں کر رہی ہیں. تو مطلب ہے کہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ اتنی بڑی ڈسپلیسمنٹ ہو چکی ہے اور ان کے 15 سال پورے ہو چکے ہیں, اور حکومت اس کے متعلق کوئی مطلب ذمہ داری کا احساس نہیں کر رہی ہے. آپ کے مطالبات کیا ہیں ابھی جو ہماری خیبر پختونخوا, چونکہ اب تو یہ ایریا خیبر پختونخوا کے تحت زیر انتظام آتا ہے, تو وزیر اعلیٰ محمود خان سے آپ کے کیا مطالبات ہیں؟ ہمارے مطالبات تو یہ ہیں کہ بھئی یہ جو دونوں فریقین ہیں جس کے مطلب ہے کہ پاڑا چنار میں ان کو بٹھایا جائے, اور جو آپس میں اپنے مطلب کہ گفت و شنید کے بعد مطلب کہ جرگوں کے بعد ان کے لیے کوئی ٹھوس حل نکال سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت اپنی ذمہ داری کا احساس کرے اور جتنے بھی حل طلب مسائل ہیں ان کے حل کے لیے مطلب ہے کہ فوری طور پر اقدامات کریں. اور جو IDPs ہیں پاڑا چنار کی, ان کی مطلب ہے کہ مرکزی حیثیت IDPs کی حیثیت ختم کر دی گئی ہے. اور یہ بھی بہت بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ان کو ملنے والا جو راشن تھا
جو غریب غربا جس سے مطلب کافی مستفید ہوتے تھے وہ تقریباً 4-5 سال ہو گئے، وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے اور اس کی آئی ڈی پیز کے حیثیت پر بھی سوالیہ نشان بنا دیا گیا ہے۔ اچھا طاولہ صاحب، یہ جو آئی ڈی پیز ہیں یا تک 700 خاندان ہیں، یہ اب کہاں پر آباد ہیں اور ان کے جو گھر بار تھے وہاں پر پاڑ چنار میں، ان کے کاروبار تھے، ان کے جو دوسری ان کی پراپرٹیز تھی، تو وہ کس کے پاس ہے؟ جی یہ اس طرح ہے کہ اگر میں جو دکانیں ہیں وہاں پر پارا چنار میں اور یا جو ان کی مکان ہے وہ تو مطلب ہے کہ مکمل طور پر ختم ہیں، وہ تو گراؤنڈ ہو چکے ہیں، وہ تو زمین بوس ہو چکی ہے، مسمار ہو چکے ہیں سارے۔ تو کاروبار جو ہے وہ بھی مطلب ہے کہ ساری دکانیں بند پڑی ہوئی ہیں، یا کچھ کو مطلب ہے کہ جو مسجد کی پراپرٹی ہے وہ لوگوں کو کرائے پر دیے گئے ہیں، اور جو ہمارے لوگ ہیں وہ کوہاٹ، پشاور، ایبٹ آباد اور اس طرح کے ہنگو، کل، صدا، اس میں مطلب ہے کہ رہائش پذیر ہیں اور انتہائی مطلب ہے کہ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہاں جو لوگ اپنے کاروبار تھے، ان کے اپنے مزدور جو ہوتے ان کے ساتھ کام کرتے تھے، آج یہ لوگ مطلب ہے کہ لوگوں کی مزدوریاں کر رہے ہیں۔ تو حکومت سے ہماری یہی مطالبہ ہے کہ خدا کے لیے مطلب ہے کہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرے اور لوگوں کو مطلب ہے کہ ان کے وہ سارے جو ہیں وہ ان کی جو مطالبات ہیں یا ان کی جو حیثیت ہے، ان کی جو حقوق ہیں، اللہ کے واسطے وہ پورے کریں، ان کو دے دیے جائیں وہ حقوق۔ صحیح، بہت شکریہ طاولہ صاحب۔ ہم کوشش کریں کہ خیبر ٹی وی کے پلیٹ فارم سے، خیبر نیوز کے پلیٹ فارم سے، کہ ہم اس پر مزید بھی پروگرام کریں، اور یہ جو آپ کا بہت جینون ایشو ہے تو ہم صوبائی حکومت کے سامنے بھی اس کو ہم ٹیک اپ کریں گے انشاءاللہ، تو ہم اسی ایشو پر آپ کے ساتھ ہیں۔ اچھا رفعت صاحب، یہ کل ہم نے ایک تصویر دیکھی، جماعت اسلامی کے امیر ایک پورے وفد کے ساتھ عمران خان صاحب کے گھر گئے زمان پارک، ان کی عیادت بھی کی اور کچھ سیاسی حوالے سے بھی بات چیت ہوئی۔ اس سے پہلے بھی 2 نومبر کو میں نے ایک خبر بریک کی تھی جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے درمیان جو رومانس کے حوالے سے، یا جو برف پگھل رہی ہے، میں نے اس پہ لکھا تھا، تو وہ بالکل وہ صحیح سچ ثابت ہو رہی ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جماعت اسلامی میں بھی اور پی ٹی آئی میں بھی، ان کا یہ خیال ہے کہ چونکہ جماعت اسلامی بھی اپوزیشن میں ہے، خان صاحب بھی اپوزیشن میں ہے، جماعت اسلامی کے پاس اسٹریٹ پاور بہت زیادہ ہے، تو خان صاحب اس اسٹریٹ پاور کو یوٹیلائز کریں، اس پہ کیپٹلائز کریں اور اس تحریک کو مزید آگے لے چلیں۔ آپ کا اس پہ کیا انٹیک ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے درمیان کوئی اتحاد ہونے جا رہا ہے؟ اگر ہو جاتا ہے، الیکشن سے پہلے الیکشن الائنس ہو جاتا ہے، اس طرح کا کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے، تو اس کا کیا فائدہ نقصان ہوگا؟ دیکھیں، یہ جماعت اسلامی اب تو اپوزیشن جماعت ہے، یہ جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے اس وقت بھی اپوزیشن میں تھے۔ جی، تو اس وقت تو جو سراج الحق صاحب ہے یا ان کے پارٹی کی دیگر رہنما ہے، وہ تو بڑی جو ہے نا حکومت پہ تنقید کرتے تھے، عمران خان صاحب کی پوری بڑی تنقید کی تھی، سلیکٹڈ کے الفاظ مجھے یاد ہے کہ کئی مرتبہ انہوں نے جو ہے نا عمران خان صاحب کے سلیکٹڈ کے الفاظ استعمال کیے۔ لیکن یہ سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے کہ یہ تنقید بھی ہوتی ہیں، پھر اتحاد بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ماضی میں بھی جو ہے نا 2 مرتبہ یہ یہاں صوبائی ہم کوشش کر کے بہراللہ صاحب جو کہ رہنما ہے جماعت اسلامی کے، ان سے بھی پروڈیوسر صاحب آپ ان کو فون ہمارا رابطہ کرائیے گا۔ اچھا بتائیں پلیز۔ تو یہ جو ہے نا مطلب پہلے بھی جو ہے نا یہاں پہ جب 2013 میں پی ٹی آئی کی حکومت بنی تو جماعت اسلامی جو ہے نا ان کے ساتھ کولیشن میں شامل تھی۔ جی، تو یہ بالکل امکان تو ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت جو ہے نا وہ میرے خیال میں اس کا زیادہ فائدہ جو ہے وہ جماعت اسلامی کو ہوگا، کیونکہ پارلیمان میں جو ہے وہ جماعت اسلامی کی خیبر پختونخوا اسمبلی یہی گنے چنے 4-5 سیٹیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا مرکز میں ایک جو ہے نا وہ مشتاق صاحب ہے، سینیٹر ہے جی، اور ایک ایم این اے بھی ہے چترالی صاحب، بالکل چترالی سے جو ہے وہ۔ اس کے علاوہ جو ہے نا ان کی بڑی تن جو ہے نا ایک وہ پریزنس ہے پارلیمنٹ میں۔ تو یہ پی ٹی آئی اسٹریٹ پاور ہے جماعت اسلامی کے پاس، اسٹریٹ پاور تو ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا بڑی جو ہے آرگنائزیشن کی تنظیم ہے جماعت اسلامی کی، تنظیم تو ان کی بڑی اسٹرانگ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ تو یہ آپ کیوں نہیں، آپ کا کیوں یہ خیال ہے کہ یہ تنظیم یا جماعت اسلامی کی اسٹریٹ پاور عمران خان صاحب کو فائدہ نہیں دے سکتی؟ یہ اصل میں دیکھیں، یہ خود اپنا اس سے وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے ہیں ابھی تک۔ جو ہم نے دیکھا ہے پچھلی تقریباً چند الیکشنوں میں ان کی کارکردگی جو ہے نا وہ اچھی نہیں رہی ہے۔ بہراللہ صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ اپنا تجزیہ کیجیے گا۔ بہراللہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ۔ بہت شکریہ بہراللہ صاحب۔ ناظرین، بہراللہ ایڈوکیٹ صاحب امیر ہیں جماعت اسلامی پشاور ریجن کے، سابق ایم این اے ہیں۔ بہراللہ صاحب، یہ جو خبریں آ رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے درمیان کسی ممکنہ یعنی کسی شکل میں کوئی اتحاد یا الائنس یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے
تو اس میں کتنی حقیقت ہے، اور آپ کے خیال میں کیا جماعت اسلامی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ دوبارہ اتحاد میں چلا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ وقاص شاہ صاحب۔ ویسے تحریک انصاف کے ساتھ ہمارا اتحاد 2 مرتبہ پچھلی حکومت میں رہی ہے، اور تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے، خاص کر عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے، جو اس وقت ان کا سٹانس ہے، اس میں اور جماعت اسلامی کے سٹانس میں بڑی قربت ہے۔ یعنی وہ بھی یہ دعویٰ کر رہے کہ وہ امریکہ کے خلاف ہے اور ملک میں دیانتدار قیادت چاہتا ہے اور کرپشن کے خلاف جدوجہد کرنا چاہتا ہے اور ریاست مدینہ کا قیام کرنا چاہتا ہے پاکستان میں۔ اور ہمارا تو شروع ہی سے 1941 سے یہی سٹانس ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، قاضی حسین احمد، میاں طفیل، منور حسن۔ لیکن وقاص شاہ صاحب، ہم اس ریجن میں جماعت اسلامی واحد قوت ہے جو امریکہ اور روس کے خلاف ایک بڑی تنظیم ہے، بڑی طاقت ہے۔ عمران خان صاحب اور ہمارے درمیان قول میں تو ہم مشابہت رکھتے ہیں، لیکن عمل میں ہماری دوریاں ہیں۔ عمران خان صاحب کے ساتھ ہمارے اتحاد میں کئی رکاوٹیں ہیں اور کئی لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اتحاد ہو۔ اتحاد میں جو پوائنٹس آپ کو میں نے بتا دیے کہ ہمارا بیانیہ اور پی ٹی آئی کا بیانیہ تقریباً ایک ہی ہے۔ جی جی، رکاوٹ ہے جو وقاص شاہ صاحب اس وقت موجود ہے، وہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کی وہ قریب ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہی ان کو کوئی آرڈر کر لیتا ہے یا کوئی اس کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے اپنے ساتھ، تو فوراً عمران خان صاحب اپنا سارا بیانیہ چھوڑ کے ان کی آفر کو اپنا لیتا ہے، جبکہ ہم یہ نہیں کرتے ہیں۔ برلا صاحب، اصل میں ابھی خان صاحب کی جو آج کی سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے خطاب کیا ہے، وہ تو اسٹیبلشمنٹ کی مخالف کل کر مخالفت کر رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی۔ آج انہوں نے کہا ہے کہ اختیار اور طاقت جمہوری نمائندوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، نہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اب بھی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو ان کا پولیٹیکل بیانیہ اپنے لیے بنا دیا ہے کہ وہ امریکہ اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بول کر لوگوں کو وہاں لوگوں کے لیے ان کی ایکسیپٹنس بڑھے۔ لیکن وہ جب بھی دن کو تو وہ بات کرتے ہیں، لیکن رات کو تو ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، ان کے رابطے ہوتے ہیں۔ ہمارا تو یہی مسئلہ ہے کہ دو چیزیں ہیں۔ ایک منٹ، آخری بات کرتا ہوں۔ جی جی، دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جلسوں میں جو صورتحال ہوتی ہے، ان کی جلسوں میں جو نوجوان لڑکیاں اور یا کر ناچتے، تو ہمارے لوگ اس پہ بہت زیادہ معترض ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ ان جلسوں میں جو بےہودہ حرکتیں ہوتی ہیں، اس وجہ سے ہمارے اتحاد میں رکاوٹ ہے۔ جی پلیز۔ اچھا، نہیں، آپ نے بتایا بھی، یہ رفعت صاحب بھی آپ سے کویشچن کریں گے، لیکن آپ نے بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آپ نے کہا کہ وہ رات کو ملاقاتیں کرتے ہیں، تو آپ کے خیال میں سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ملاقات نہیں ہونی چاہیے؟ عمران خان صاحب کا ایک بیانیہ ہے، تو وہ اسی بیانیہ پر بات کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں، اور یہ تو ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ نہیں کرتے تو کس کے ساتھ کریں گے یہ باتیں؟ دیکھیں، ملاقاتیں جب بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملاقاتیں ہوں، وہ اوپن ملاقات ہوتی ہے۔ ہمارے امیری جماعت کے کبھی کور کمانڈر سے ملاقات ہوتی ہے یا کوئی کسی اور سے، تو وہ اوپن ملاقاتیں ہوتی ہیں، وہ کسی آفر اور کسی ڈیل کے لیے نہیں ہوتی ہے، جبکہ ان کی ملاقاتیں تو ڈیل کے لیے ہوتی ہیں۔ اور یہی تو مسئلہ ہے کہ جب آپ اسٹیبلشمنٹ سے، آرمی چیف سے، کسی اور سے ملاقات کرتے ہیں، اس کو اخبار میں دیکھیں آج ہماری ملاقات ہو گئی اور ملکی صورتحال پر گفتگو، جبکہ ان کی تو کچھ لوگ ایسے نامینیٹڈ ہے کہ وہ جا کے باجوہ صاحب سے اور اسٹیبلشمنٹ کے دیگر اداروں سے ملاقاتوں میں رہتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں رکاوٹ ہے۔ اچھا، رفعت صاحب بھی آپ سے کوشچن کریں گے۔ جی بہر اللہ صاحب، ابھی آپ نے یہ بات کی کہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان کا ایک ہی بیانیہ ہے، بالخصوص آپ نے جو ہے نا ریاست مدینہ کی بات کی، تو جو عمران خان صاحب اپنے دور حکومت میں ریاست مدینہ کا جو ایک وہ بات کرتے تھے، ان کا ایک بیانیہ تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا مخلص تھے اس میں؟ نہیں جی، یہی تو چیز ہے نا کہ قرآن پاک میں ہے کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، آپ وہ بات نہ کریں جس پر آپ عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو 4 سال وہ ہمارے ساتھ رہے، ہمارے ساتھ جو مین اختلاف تھا وہ ایجوکیشن کی ایشو پر تھا۔ ایجوکیشن سے وہ آیاتیں اور وہ تاریخ نکالنا چاہتے تھے جو انبیاء کرام کے اور خلفاء راشدین کی تاریخ تھی۔ دوسری بات یہ ہے
کہ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں تو آج کل بھی ایک بہت بڑا ایشو چل رہا ہے. اچھا. 2 ایشو پاکستان میں ہم نے اٹھائے ہیں. ایک ٹرانسجینڈر کا ایشو ہے. ٹرانسجینڈر کی ایشو پہ عمران خان صاحب کی پارٹی کی کسی لیڈر کا کوئی بیان نہیں ہے کہ یہ ایشو جو ہے یہ غیر اسلامی ہے اور وہ ٹرانسجینڈر کے خلاف ہے. آپ کے پاس یا وقاص شاہ صاحب کے پاس عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کی کسی لیڈر کا بیان ہو تو آپ مجھے بتا دیں. دوسری بات, سود کے خلاف ہم نے بہت بڑا فیصلہ جیتا ہے سپریم کورٹ میں, وفاقی شرعی عدالت میں. عمران خان صاحب نے اس فیصلے کو ایکسپٹ نہیں کیا نا, اس کے بارے میں کچھ بات کر رہے کہ بھئی یہ سود جو ہے اس کے خلاف جماعت اسلامی نے جدوجہد کی اور وہ بھی سود کے خلاف ہے. ریاست مدینہ باتوں سے تو نہیں بنتی ہے. اور رفعت اللہ صاحب یہی وہ چیز ہے جو جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے درمیان یہ اتحاد میں رکاوٹ ہے. صحیح, بہت شکریہ بہراللہ صاحب. ناظرین, بہراللہ صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے. اچھا رفعت صاحب, یہ آج بہت اہم خبر ہے کہ نواز شریف صاحب کو سفارتی پاسپورٹ بھی مل گیا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب آپ آ جائیں گے, ٹکٹ کٹا لیں گے؟ میرے خیال میں ابھی نہیں آئیں گے, جب الیکشن کا اعلان ہوگا تو کیونکہ ان کا علاج ابھی تک وہاں پر پلیٹلیٹس پورے نہیں ہوئے. یہ تو سارا ڈرامہ ہے یار. نہیں کیوں پلیٹلیٹس, یہ کیسا ڈرامہ تھا؟ یہاں وہاں پر وہ علاج کے لیے گئے ہیں. یہ تو خود عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ جو میرے اپنے لوگ تھے وہ شاید ان کو پتہ نہیں تھا, یا وہ بھی جو ہے نا استعمال ہوئے. تو نواز شریف کیسے چلا گیا, عمران خان کو پتہ ہی نہیں چلا, وہ حکومت میں تھے. اور وہ میرے خیال میں, لیکن وہ بھی عمران خان صاحب نہیں کہ آ جائیں گے, غلط بیانی سے بات کرتے ہیں. وہ شاید وہ عمران خان کو معلوم تھا, وہ ایسی بات نہیں کرتے. عمران خان صاحب کو کیا معلوم تھا؟ عمران خان صاحب کو تو جو وزیر اعظم ہے یار, وزیر اعظم ہے, کیا بات کرتے ہیں. وزیر اعظم ہے نا, ڈاکٹر تو نہیں ہے. ان کو یہ رپورٹس ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بتایا گیا کہ یہ رپورٹس ہیں, ان میں جو پلیٹلیٹس کاؤنٹ ہے وہ بہت کم ہے. تو ظاہری بات ہے, ایک جو ہے نا ایسی زبانی باتیں ہوتی ہیں, ایک جو ہے نا ان کے اپنے انفارمرز ہوتے ہیں. ٹائم کم ہے. یعنی آپ کا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں آئے گا جب الیکشن اناؤنس ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کے بعد آئیں گے. تو پھر پی ملن کا کیا بنے گا, ان کے بیانی کا کیا بنے گا؟ ان کو تو مار پڑ رہی ہے. جو ابھی اس کو بیانی کی کیا ضرورت ہے, وہ تو حکومت کے مزے لے رہے ہیں, ابھی اس کی کوئی ضرورت نہیں. مزید مار پڑے گی الیکشن میں اگر ہو جاتے ہیں. الیکشن میں تو جب وہ دیکھیں اس وقت, تو پھر وہ حالات کس طرح ہیں اس کے بعد ہی معلوم ہوگا. لیکن اس وقت جو ہے نا وہ سارے جو ہے نا وہ حکومت کے مزے لے رہے ہیں. سارے پی ڈی ایم کے لوگ, مولانا صاحب, یہ جو ہے نا نون گروپ والے, سارے جو ہے نا منسٹریوں کے مزے لے رہے ہیں, پیسے بنا رہے ہیں. تو ان کو اب جو ہے نا کوئی بیانی شیانی کی نہیں. اور جو عمران خان کے خلاف جو جنگ ہے وہ بھی ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ تو اسٹیبلشمنٹ لگی ہوئی ہے. جو جن کے خلاف عمران خان بول رہے ہیں وہ لوگ جو ہے نا ان کے ساتھ. آپ نے بھی وہی بات کی نا, میری جو بات یا خان صاحب کی بات کی, میں تو اپنے نہیں کہوں گا کہ یہ مسئلہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان ہے. اور پی ڈی ایم والے صرف تماشائی ہیں, خالی دور سے بیٹھ کر, یعنی گراؤنڈ سے باہر. وہ جو ہے نا ایک شو پیس ہے, جب مطلب ضرورت ہوتی ہے تو ان کو آگے کر دیا جاتا ہے. پی ڈی ایم کو وہ پتہ ہے سب کو کہ اچھا, یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ عوام جان چکی ہے پی ڈی ایم کی اصلیت کو. پی ڈی ایم جو کہہ رہی ہے کہ ہم ریاست کو بچا رہے ہیں اور ہماری جو زندگی ان لوگوں نے جیرن کر دی ہے. پیٹرول کی قیمت 149 سے بڑھا کر 225 تک لے گئے ہیں. عوام یہ بھی جانتی ہے اور عوام عمران خان کو بھی جانتی ہے. یہ نہیں ہے, عمران خان کو بھی جانتی ہے. عمران خان کی حکومت میں تو جو 3-3.5 سال وہ کچھ کرتے آئے ہیں نا, تو وہ بھی عوام جانتی تھی. حکومت میں تو کم تھی نا, جو ریٹس تھی پیٹرول کی اور ڈیزل کی, وہ تو کم تھی. وہ تو عمران خان صاحب نے جو ہے نا, اگر کوئی اچھا کام ہوتا, اس میں کوئی اکانومی پہ کام کرتے ہیں, تو اس طرح حالات نہ بنتے نا. تو یہ تو پی ڈی ایم والے صوبائی معاملات کی طرف بھی آتے ہیں ایک بار پھر. وفاقی حکومت آج اس حوالے سے تیمور جگڑا اور ہمارے جو ہائی ایجوکیشن کے منسٹر ہیں کامران بنگش صاحب, ان کا پریس کانفرنس اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ وفاقی حکومت نے مرج ڈسٹرکٹس میں ان کا جو بجٹ ہے 2021, تو اس کے چوتھے کوارٹر کے 20 ارب روپے ہم سے کاٹے ہیں. 20 ارب روپے ہمیں نہیں دے رہے. اور جو کرنٹ بجٹ تھا قبائلی اضلاع کا, یعنی مرج ڈسٹرکٹ کا, وہ 85 ارب روپے کی بجائے ہمیں 60 ارب روپے دیے گئے ہیں. اسی وجہ سے ہمارے پاس جو ان کے ملازمین کی تنخواہیں, ان کے پاس ان کے لیے پیسے نہیں ہے. مجبوراً ہمیں اپنے جو اخراجات ہیں صوبے کے, جو دوسرے جو اسٹیل ایریاز ہیں, ان سے ہم پیسے کٹ کر کے ادھر ان کو دے رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ ظلم نہیں ہے خیبر پختونخوا کے ساتھ؟ دیکھیں وقاص شاہ صاحب, اس بات پہ تو ہم اپنے صوبے کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ تو بالکل ظلم ہو رہا ہے, لیکن اس میں جو ہے نا میرے کچھ سوالات بھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے جو نیٹ ہائیڈل پروفٹ کا جو ایک ایشو ہے, وہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی جو ہے نا وہ پیسے ہمیں نہیں مل رہے تھے, لیکن کم مل رہے تھے. لیکن اچھا موقع تھا نا کہ جب آپ کی یہاں پہ حکومت ہے, مرکز میں بھی آپ کی حکومت ہے, تو وہ تو اچھا موقع تھا کہ ساری رقم آپ کو مل جاتی. لیکن ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب اس کی کیا ضرورت تھی, تو عمران خان کے سامنے کوئی بات کرتے. اگر آپ کو 100 میں سے 70 روپے مل رہے تھے, 30 روپے نہیں مل رہے تھے. 70 نہیں مل رہے تھے, 30 مل رہے تھے. نہیں, 30 کتنا نہیں یار, یہ تو پورا ریکارڈ ہے. چلیے یہ ریکارڈ آپ
دیکھ لیں یہ رقم بہت پہلے سے پینڈنگ ہے. بہت پہلے سے تو ہے, لیکن خان صاحب کی حکومت آئی تو آپ یقین کریں خان صاحب کی حکومت میں جو پچھلے حکومتیں تھیں ان کی نسبت زیادہ ملی ہے, کیونکہ این ایف سی کے حوالے سے جو ہر سال شیئر بڑھنا ہے یا اس کا اگر ہمارے نہیں یہ جو فیصلہ کیا گیا نا این ایف سی کے حوالے سوری این ایچ پی کے حوالے سے, این ایف سی نہیں این ایچ پی کے حوالے سے, تو یہ ہر سال جو قسط ہے تو وہ بڑھتا ہے, تو اسی حساب سے خیبر پختونخوا کو ٹھیک ٹھاک پیسے ملے ہیں. چلے آپ کی بات میں مان لیتا ہوں 100 میں سے 30 روپے ملے ہیں. یہ حکومت تو 100 میں 1 روپیہ نہیں دے رہے, 0 روپے دیے ہیں. یہ بہت زیادتی کر رہی ہے. یہ جو ہے نا یہ اس میں شامل جو جماعتیں ہیں جیسے محسن داوڑ صاحب بھی ان کے ساتھ شامل ہیں, ان کا تعلق جو ہے وہ شمالی وزیرستان سے ہے. علی وزیر صاحب نے بھی جو ہے نا ان کو ووٹ دیا تھا. خیبر پختونخوا کے عوام کو کس چیز کی سزا دے رہے ہیں یہ لوگ, یعنی پی ڈی ایم حکومت یا ان کی جو لیڈرشپ ہے, سیاست ہے اور کیا ہے, سیاست ہے. میں نے خود جو ہے نا اس حوالے سے خیبر پختونخوا کے لوگوں نے کیا گناہ کیا ہے, انہوں نے کیا زیادتی کی ہے ان لوگوں کے ساتھ. یہ زیادتی کر رہے ہیں. یہ جو ہے نا اس کی جتنی بھی میں تو کہتا ہوں کہ اس کی باسپورس ہونی چاہیے, لیکن یہ جو ہے نا یہ تو صوبائی حکومت بھی اپنا کیس جو ہے نا اسی طرح نہیں ٹیک اپ کر رہی ہے نا. اس کو اٹھا کے جو ہے نا یہ خوب عمران خان صاحب نے کبھی اس کا ذکر کیا اپنے جلسوں میں, ابھی جا رہا کرنا چاہیے نا. صوبائی حکومت تو جا رہی ہے عدالت, جائے نا جا رہی ہے اس کے صوبائی وفاقی حکومت کے خلاف, لیکن یہ کوشچن تو ہمارا وفاقی حکومت سے ہی بنے گا نا. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہے بالکل ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا عمران خان صاحب اگر تو کیا وہ صرف دعویٰ کرتے ہیں تو اپنے جلسوں میں بھی اس کا ذکر کریں نا یار, کبھی بتائیں نا. یہ تو جلسے نہیں, یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے جلسوں میں بات کریں. عمران خان صاحب ہمارے حق کے لیے بات کرے گا, عوامی نیشنل پارٹی کدھر ہے, جے وائی کدھر ہے, پی ایم ایل این کدھر ہے, سارے ذمہ دار ہیں کدھر ہے, خیبر پختونخوا کی جو سیاسی جماعت ہے وہ کہاں ہیں؟ یہ سارے ذمہ دار ہیں. بلکہ میں عوامی نیشنل پارٹی جو صوبائی حقوق کی بڑی بات کرتی ہے, تو اب تو ایک موقع ہے کہ وہ کم از کم اس پہ بات کریں. لیکن وہ جو ہے نا ان کے ایسے اسٹیٹمنٹس آئے ہیں کہ انہوں نے بھی اس کی مذمت کی ہے. نہیں تو مذمت کی, لیکن اس پہ آواز تو اسٹیٹمنٹ جاری کرنے سے اس میں جو ہے نا صوبائی حکومت اپنا کیس جو ہے نا وہ ٹیک اپ کرے نا. سارے جو یہاں کی جماعتیں ہیں ان کو اعتماد مل لے. یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے پاس ایک ہی آپشن بچا ہے کہ وہ جائیں عدالت اور عدالت میں اپنا کیس لڑے, کیونکہ پی ڈی ایم حکومت خیبر پختونخوا کو اپنا حق نہیں دے گی. رفت صاحب بہت شکریہ, کوشچن ہے لیکن انشاءاللہ اس پر نیکسٹ پروگرام میں ہم کریں گے. ناظرین آپ کا بھی شکریہ, اللہ حافظ.